الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی تینوں مضامین عدل بدل کر کے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، تلقین اور تقریر کے اسلوب سے مختلف انداز سے ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان لانے کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والدی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں کئی آیات میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے ہیں اور بیٹا دین کی، توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی، آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خود کو اور قوم کو کفر سے بچائیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور ان کی ستارہ پرستی کی تردید فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پر 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہاں پر 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر کے ذکر کیا جاتا ہے، جو اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے نام یہ ہیں: وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام،
حضرت اسماعیل السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. اور فرمایا گیا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدایات پر عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان قدر مشترک ہیں، جیسے عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عبادات میں سے صداقت، دیانت، سچائی، ایفاء عہد، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، ان پر چلو. اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن فرمایا کہ بنیادی باتیں تمام انبیاء کی شریعتوں میں یکساں رہی ہیں. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اپنی رحمت کی بنا پر ہدایت بھیج دی اور لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. خاص کر کے یہود، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اپنی کتاب کسی پر نازل نہیں کی. اگر ایسا ہے تو پھر تورات کس نے نازل کی، اور جس پر وہ نازل کی فرمایا وہ بھی تو انسان ہی تھا. پھر اس کے بعد قرآن کا مرتبہ بیان فرمایا کہ یہ نہایت ہی مبارک کتاب ہے. مکہ والوں اور پھر ساری انسانی آبادی کو اس کے ذریعے سے نصیحت کی جانی چاہیے. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی. وہ اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو متنبع کرو، انہیں سمجھاؤ. اس کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں. ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے. لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کریں گے. حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھی. فرمایا حقیقت یہ کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ جسے طلب ہوتی ہے وہ جد نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں. فرمایا اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کی نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے. ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے. فرمایا جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا اور غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ. اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے کے اوپر نظر کرو، اور ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی
बहुत निशानियां हैं। इसके बाद मुशरिकीन मक्का के एक अक़ीदे की रब्बुल आलमीन तरदीद फरमाते हैं कि उनका अक़ीदा ये था कि जिन्नात के सरदारों की जो बेटियां हैं अलियाज़ बिल्लाह वो अल्लाह की बीवियां हैं और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। और ईसाइयों के अक़ीदा की तरदीद करते हुए फरमाया कि अल्लाह की बीवी ही नहीं है तो उसकी औलाद कैसे हो सकती है। वो हर चीज़ का खालिक है और हर चीज़ का इल्म रखता है। वही की इत्तिबा की तलकीन फरमाई गई और मुशरिकीन के माबूदों की बुराई करने से रोका गया, क्योंकि वो ज़िद और मुकाबले में अल्लाह को बुरा भला कहने लगेंगे। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। और फिर फरमाया कि ये लोग कसमें खा कर कहते हैं कि अगर हमारी मतलूबा निशानी दिखा दी जाए तो ज़रूर ईमान ले आएंगे। फरमाया निशानियाँ दिखाना तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर इस बात की क्या ज़मानत है कि ये लोग निशानी देख करके ईमान ले ही आएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।